إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں بھیجے گئے سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، صحت کی حفاظت کے لیے طہارت، پاکی صفائی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ طہارت اس کی ضد ہے نجاست۔ نجاست کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حقیقی نجاست۔ حقیقی نجاست یہ وہ نجاست ہے جو ظاہراً ہمیں دکھائی دے، جو ظاہراً ہمیں نظر آئے، جیسے پیشاب، پاخانہ، حیض کا خون، نفاس کا خون۔ اگر یہ کپڑوں پر اور بدن پر لگ جائے، صلاۃ کی ادائیگی کے لیے ان کا ازالہ ضروری ہے۔ نجاست کی ایک دوسری قسم ہے، اس کو حکمی نجاست کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نجاست ہے جس میں بظاہر انسان کے جسم پر، کپڑوں پر گندگی دکھائی نہ دے، لیکن وہ حکماً نجس ہوتا ہے تاں کہ وہ وضو یا غسل نہ کر لے۔ اگر کسی مسلمان کو احتلام ہو جائے، نیند میں منی خارج ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے، کیا اس کے بعد وہ صلاۃ ادا کر سکتا ہے؟ حالانکہ جسم پر کوئی گندگی نہیں ہے، جسم اس کا پاک ہے، صاف ہے، لیکن وہ حکماً نجس ہے۔ جب تک وہ غسل نہیں کر لے گا صلاۃ ادا نہیں کر سکتا۔ ہوا کے خارج ہو جانے کے بعد آدمی کا کپڑا نجس نہیں ہوتا ہے، آدمی کا بدن نجس نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ حکماً نجس رہتا ہے جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ نجاست کی ایک تیسری قسم بھی ہے، اس کو معنوی نجاست کہا جاتا ہے۔ کفر اور شرک کی نجاست، معنوی نجاست۔ اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہر حرام چیز کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر نجس چیز حرام ہے۔ ہر حرام چیز نجس نہیں ہے، ہر نجس چیز حرام ہے۔ شراب حرام ہے، اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، لیکن نجس نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یقیناً شراب، جوا، آستانے، پانسے، یہ سب گندے شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں شراب کو جو رجسن کہا گیا ہے، جو گندا کہا گیا ہے، اس سے مراد معنوی نجاست ہے۔ یہ انسان کے ایمان کو اور اس کے اخلاق کو آلودہ کرنے والی چیز ہے۔ شراب حقیقی طور پر نجس نہیں ہے، اس لیے کہ اسی آیت کریمہ میں اللہ نے شراب کے ساتھ ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو ہاتھ لگانے سے، جن کو چھونے سے انسان کے ہاتھ نجس نہیں ہو جاتے ہیں۔ انما الخمر والمیسر جوا ہے، والانصاب آستانے ہیں، والازلام قسمت معلوم کرنے کے تیر ہیں، یہ حقیقی طور پر نجس نہیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کی نجاست معنوی ہے، جو انسان کے ایمان کو آلودہ کر دینے والی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں۔ اسی بنا پر اہل علم فرماتے ہیں ایسے پرفیوم کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں الکوہل کی ملاوٹ ہو۔ شراب حرام ضرور ہے لیکن نجس نہیں ہے، ہر حرام چیز کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سینیٹائزر کا بھی مسئلہ ہے، اس میں الکوہل کی ملاوٹ ہے، تو ایسی چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں الکوہل کی ملاوٹ ہو، اس لیے کہ عموماً جو شراب بنائی جاتی ہے وہ حلال چیزوں سے بنائی جاتی ہے، پاکیزہ چیزوں سے بنائی جاتی ہے۔ شراب حرام تو ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے پرفیوم میں، سینیٹائزر وغیرہ میں جو الکوہل ملایا جاتا ہے وہ الکوہل نہیں ہے، وہ شراب نہیں ہے جسے انسان پینے کے لیے محفوظ کرتا ہے، جس کا مقصد نشہ حاصل کرنا ہے۔ جس شراب کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے، جس کو نجس کہا گیا ہے، وہ شراب ہے جس کو پینے کے لیے محفوظ کیا جائے، جسے نشہ حاصل کرنا مقصود ہو۔ اس میں جو الکوہل ملایا جاتا ہے وہ شراب کی قبیل سے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ایسے پرفیوم سے بچنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اہل علم کے ایک طبقے نے شراب کو حقیقی معنوں میں بھی نجس قرار دیا ہے۔ کوئی احتیاطی طور پر ایسے پرفیوم کے استعمال کرنے سے بچے، یہ تقوی کا تقاضا ہے اور بچنا افضل بھی ہے۔ نجاست کی ایک چوتھی قسم ہے، اس کو فطری نجاست کہا جاتا ہے۔ صحت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان جو فطری نجاست ہے اس سے بھی بچا رہے۔ فطری نجاست کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ یا الفطرۃ خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 باتیں ایسی ہیں جو فطرت میں شامل ہیں۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ فطرت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن فطرت کے 3 معنی بڑے مشہور ہیں۔ پہلا معنی ہے دین اسلام، جیسے اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، آپ اپنا چہرہ اس دین کی یکسو ہو کر اس دین کی طرف متوجہ کریں۔ فطرت اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا ایک دوسرا معنی ہے سنت انبیاء، پیغمبروں کا طریقہ جس کی اتباع کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ فطرت کا ایک تیسرا معنی بھی ہے انسانی فطرت، جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جس کو انگریزی زبان میں نیچر کہا جاتا ہے۔ یہاں فطرت سے تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں شامل ہیں۔ اللہ نے انبیاء پر جو شریعتیں نازل کی تھیں
ان میں ان 5 باتوں کا حکم دیا گیا تھا اور پیغمبر خود ان 5 باتوں پر عامل رہے، اور یہ 5 باتیں انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں شامل ہیں۔ امور فطرت کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الختان، ختنہ کرنا، ختنہ کرانا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ختنہ ان خصلتوں میں سے ہے جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ جب وہ کامیاب ہوئے تو اللہ نے ان کو دنیا کی امامت عطا کی، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو اس کے رب نے مختلف باتوں سے آزمایا۔ جب یہ سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ان کو دنیا کی امامت عطا کی۔ اور آگے فرماتے ہیں صحیح روایتوں سے یہ بات بھی ثابت ہے، سب سے پہلے ختنے کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا تھا، جیسے صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختتن ابراہیم علیہ السلام وهو ابن 80 سنہ، 80 سال کی عمر میں انہوں نے ختنہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے سب نے ختنہ کیا، اس سنت پر عمل کیا، اور آپ کے سچے پیروکاروں نے بھی ختنہ کیا۔ ختنہ اس کا حکم کیا ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب تمام المنہ میں فرماتے ہیں صحیح اور راجح قول ختنے کے بارے میں یہی ہے کہ ختنہ شرعاً واجب ہے۔ امام مالک، امام الشافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے، انہوں نے ختنے کے وجوب پر 15 وجوہات بیان کی ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان 15 وجوہات میں سے 2 کا ذکر کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ملت ابراہیمی کا شعار ہے جس کی پیروی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں جو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام کا شعار بھی ہے، اس کے ذریعے سے ایک مسلمان میں اور ایک نصارہ میں فرق کیا جاتا ہے، مسلم اور غیر مسلم میں ختنے کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ختنہ یہ بچوں کے حق میں واجب ہے، بچیوں کے حق میں مستحب ہے۔ عہد نبوی میں بچیوں کے ختنے کا رواج بھی موجود تھا، آج بھی ایجپٹ اور دیگر ممالک میں بچیوں کے ختنے کا رواج موجود ہے۔ لڑکوں کا ختنہ واجب ہے، مردوں کے حق میں ختنہ واجب ہے۔ وجوب کی ایک بہت بڑی وجہ، مرد کے لیے ختنے کے بغیر پیشاب سے مکمل طہارت اور پاکیزگی ممکن نہیں ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ پیشاب کے کچھ قطرے اس کے چمڑی کے نیچے جمع ہو جائیں، بعد میں خارج ہو کر کے، بعد میں نکل کر کے اس کے کپڑوں کو اور اس کے بدن کو آلودہ کر دے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت زیادہ سختی کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو ختنہ نہیں کرتا اللہ نہ اس کی صلاۃ قبول کرتا ہے نہ اس کا حج قبول کرتا ہے۔ مرد کے لیے پیشاب سے مکمل طہارت اور پاکیزگی ختنے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے مردوں کے حق میں ختنہ واجب ہے۔ ختنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ دیکھیے ہر مسلمان کا بحیثیت مسلمان یہ ایمان اور یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جس بات کا بھی حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، وہ ہماری مصلحت کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ حکیم ہے، اس کا ہر حکم مصلحت سے خالی نہیں، اس میں بندوں کا فائدہ ہے۔
گرچہ اس چیز کی حکمت، اس چیز کی مصلحت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم جو دیا ہے ضرور اس میں ضرور ہمارے لیے کوئی مصلحت ہوگی۔ یقیناً ختنہ اس کے بہت سارے طبی فائدے بھی ہیں۔ موجودہ میڈیکل سائنس نے ختنے کے بہت سارے طبی فائدوں کا تسلیم کیا ہے۔ آدمی ختنے کے ذریعے سے پیشاب کی نالی کی جلن اور سوزش سے محفوظ رہتا ہے، پیشاب کی نالی کا جو کینسر ہے اس سے محفوظ رہتا ہے، بہت سارے موذی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ جو زائد چمڑا ہے جس کو ختنے کے وقت کاٹا جاتا ہے، اس میں بہت سارے جراثیم اور بیکٹیریا جمع ہو جاتے ہیں جو انسان کی بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ جب ایک مرد اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے تو یہ جراثیم، یہ بیکٹیریا ماں کے رحم مادر میں داخل ہو کر کے اس کے کینسر کا بھی ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ تو یقیناً ختنہ اس کے بہت سارے طبی فائدے بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں شامل ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بس میں نے ایک پر گفتگو پیش کی ہے، انشاءاللہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے جاری رہے گا، اسی پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی وباؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، احسان پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔